بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں اس کے لیے اپروپریٹ ٹاپک یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جرنی آف سویلائزیشن ریچز اٹس اینڈ۔ تہذیب کا سفر اپنے خاتمے پر پہنچ رہا ہے۔ آج کل بہت زیادہ رپورٹیں اخباروں میں آ رہی ہیں جو آپ بھی ضرور پڑھتے ہوں گے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا سفر، انسان کا تہذیبی سفر یا ترقی کا سفر ایک امپاس پر پہنچ گیا ہے، ایک امپاس پر۔ آج دیکھیے، آج کا جو ٹائمس آف انڈیا ہے، یعنی جنوری 14 کا، جنوری 14 کے ٹائمس آف انڈیا میں ایک رپورٹ ہے۔ یہ رپورٹ بیس کرتی ہے WHO، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ایک سروے پر۔ تو اس کا جو کیپشن ہے وہ ہے واٹس دا ہری، واٹس دا ہری، عجلت کیا ہے۔ میں نے اس کو پڑھا تو اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہر آدمی کیا چاہتا ہے، اپنے لیے ایک مٹیریلسٹک ہیون بنانا چاہتا ہے، ایک مادی جنت، مٹیریلسٹک ہیون، لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں ہوتا، کوئی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ یعنی لوگوں کی دوڑ جو ہے مٹیریل پروگرس کی طرف، اس میں کہا گیا ہے کہ میڈ رش ٹو نو ویئر، میڈ رش ٹو نو ویئر۔ لوگ اندھا دھند دوڑ رہے ہیں جبکہ منزل کوئی نہیں۔ ہر آدمی سپریملی ڈس اپوائنٹڈ کا کیس بن رہا ہے۔ اس میں جو ورڈ یوز کیا گیا ہے سپریملی ڈس اپوائنٹڈ، بہت زیادہ مایوس کا کیس بن رہا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ سپر مین اور سپر وومن بنے، مگر کوئی بن نہیں پاتا، کوئی بن نہیں پاتا۔ ایسا لگتا ہے کہ ہر آدمی ہیپینس کی تلاش میں دوڑ رہا ہے ایک ایسی ٹنل کی طرف جس کے ادھر ہیپینس ہے نہیں۔ ایک ٹنل ہے جس میں دوڑ رہے ہیں سارے لوگ، بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل دیر از نو ہیپینس۔
یہ سب کا کیس بن رہا ہے. تو یہ جو اس کا جو کیپشن ہے واٹ دا ہری، میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیپشن یہ ہونا چاہیے کہ اٹ از آل ڈیو ٹو ہری. انسان کی جو مایوسی ہے، انسان جو ہیپینس کو نہیں پا رہا ہے ساری دوڑ دھوپ کرنے کے بعد بھی، تو اس سروے میں جو وجہ بتائی گئی ہے کہ سب لوگ ہری میں ہیں، جلدی جلدی جلدی. تو میں نے سوچا کہ اس کا زیادہ بہتر کیپشن یہ ہونا چاہیے کہ اٹ از آل ڈیو ٹو ہری. دیکھیے یہ دوبارہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ ہری کی بات نہیں. اصل ہے کہ جلدی کر رہے ہیں اس لیے نہیں مل رہا ہے. اس لیے کہ تو سینکڑوں سال نہیں ہزاروں سال کی دوڑ ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جلدی؟ ہزاروں سال سے انسان دوڑ رہا ہے کہ اپنے لیے ایک ہیپینس کی ایک پیراڈائز بنا سکے. تو ہری کہاں کیسے کہیں گے آپ اس کو؟ بہت لمبا پیریڈ گزر چکا اور وہ ہیپینس کی پیراڈائز نہیں بنی. کیس تو یہ ہے. اب دیکھیے کہ امریکہ کو لیجیے جو سپر پاور ہے، تو اپنی ترقی کی مشین کو چلانے کے لیے اس کو چاہیے انرجی، یعنی تیل. اپنی ترقی کی مشین کو برابر چلتا رہنے کے لیے اس کو تیل چاہیے، کیونکہ سارا جو انڈسٹریل ورلڈ ہے وہ تیل پر چل رہا ہے. تو تیل کے لیے اس نے اٹیک کیا عراق پر 2 بار، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عراق میں تیل کا بہت بڑا بھنڈار ہے. تو اس پر قبضہ کرنے کے لیے، اور رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ 2 بار اٹیک کیا انہوں نے، جارج بش سینئر کے زمانے میں، پھر جارج بش جونیئر کے زمانے میں. اور دونوں کو ملا کر جو خرچہ ہوا وہ تھا 410 بلین، بی سے ایم نہیں بی، 410 بلین ڈالر. اور ملا کچھ بھی نہیں. دیکھیے یہ کل یعنی 13 جنوری کو جو ٹائمس آف انڈیا میں ایک رپورٹ آئی ہے، اس میں یہ ہے کہ اب پریزیڈنٹ ان ٹیئرس، جارج بش کی آنکھوں میں آنسو. اب پریزیڈنٹ ان ٹیئرس، یعنی 410 بلین ڈالر خرچ کر کے انہوں نے اٹیک کیا عراق پر، اور ملا کچھ بھی نہیں. تو یہ کہنا کہ یہ ہری کا معاملہ یہ غلط ہے. ہری کی بات ہی نہیں ہے. زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ لوگ ان اچیویبل کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے اس کو پا نہیں رہے ہیں. اسی طرح سے کنفیوژن ڈالتے ہیں انٹلیکچوئلس، اسی طرح سے کنفیوژن ڈالتے ہیں. آپ بتائیے کہ جو چیز اس لیے نہیں مل رہی ہے کہ انسان کا ٹارگیٹ ہی غلط تھا. اس دنیا میں ہیپینس پانا ہزاروں برس کی ہسٹری بتاتی ہے کہ پاسبل نہیں ہے. تو اس کو ڈال دیا کس میں؟ ہری کے کھانے میں، اور کہہ دیا کہ اٹ از آل ڈیو ٹو ہری. تو انسان کو کوئی ڈائریکشن نہیں ملا. اب بتائیے کہ سپر پاور جس کے پاس سارے سورسز ہیں،
سب کچھ جو بھی آپ سوچ سکتے ہو وہ سارے سورسز اس کے پاس موجود ہیں، اور $410 بلین خرچ کرتا ہے اور اپنے ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر پاتا. تو جلدی کی بات کیا ہے اس میں؟ اس سے پہلے دیکھیے، یہ اسی ٹائمس آف انڈیا میں جنوری 7، ابھی حال میں جنوری 7 میں رپورٹ آئی تھی. یہ رپورٹ، تو اس کا جو کیپشن تھا وہ تھا کہ ورلڈ اکانومی از گروئنگ بٹ ناٹ ہیپینس. ورلڈ اکانومی از گروئنگ بٹ ناٹ ہیپینس. آپ غور کیجیے کہ اس میں جلدی کی بات کیا ہے. ورلڈ اکانومی گرو کر رہی ہے، سارے اکانومسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ اکانومی بہت تیزی سے گرو کر رہی ہے، انڈیا میں بھی، انڈیا کے باہر بھی. جب ورلڈ اکانومی گرو کر رہی ہے تو پھر فیلئر کا سبب کیا ہے؟ تو اس میں ایک دوسری رپورٹ جو ہے، جو جنوری 7 کی ہے، اس میں ایک بہت ہی گہری بات کہی گئی ہے کہ انسان نے اس زمانے میں سارے لگژریس آئٹم جو ہیں وہ حاصل کر لیے، ساری لگژری. لیکن پھر کیا ہوا کہ بورڈم آ گیا. یعنی لگژری کے بیچ میں بورڈم. یعنی لگژری نے اس کو دیکھنے میں تو لگا کہ سارا یعنی کمفرٹ اس کے آگے پیچھے موجود ہے، لیکن دل کا ہیپینس، دل کی خوشی پھر بھی اس کو نہیں ملی. تو اس میں بتایا گیا ہے کہ لگژری از لگژری بفور ایکسپیرئنس. اس رپورٹ میں، یہ جنوری 7 کی رپورٹ ہے. لگژری از لگژری بفور ایکسپیرئنس. آفٹر ایکسپیرئنس luxury loses its charm. Luxury is luxury before experience. After experience, luxury loses its charm. اس معنی کہ لگژری پا کر کے بھی خوشی نہیں ملی، خوشی کے سامان پا کر بھی خوشی حاصل نہیں ہوئی انسان کو. مسئلہ یہ ہے. تو یہاں پر مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آتی ہے. قرآن کی ایک آیت کو میں آپ کو ریفرنس دوں گا. قرآن کی سورہ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر. اس میں ایک سویپنگ ریمارک ہے کہ ہسٹری از اے وٹنس دیٹ man is doomed to be in loss, LOSS. اس کا مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ history is a witness that man is doomed to be in loss. ایک sweeping remark ہے کہ پوری ہسٹری میں یہی ہے، یہی ہوگا کہ لوگ لاس میں جئیں گے. یعنی جس چیز کو وہ پانا چاہیں گے اس کو پا نہیں سکیں گے. وہ لقد خلقنا الانسان فی کبد. جس چیز کو وہ پانا چاہے گا انسان اس کو پا نہیں سکے گا. کیسی عجیب بات ہے کہ ایک سویپنگ ریمارک دیتا ہے قرآن، اور 1400 سال پہلے جب کہ قرآن اترا، اس وقت سے لے کر اب تک کی پوری ہسٹری، یعنی قرآن سے پہلے اور قرآن کے بعد پوری ہسٹری یہ بتا رہی ہے کہ لوگوں نے پولیٹیکل پاور ملا، لوگوں کو
بڑے بڑے بزنس کیے لوگوں نے، پیسہ بھر لیا اپنے بینکوں میں، سب کچھ اکٹھا کر لیا، لیکن خوشی نہیں ملی۔ یہ بتاتی ہے پوری ہسٹری۔ اس کو جو چیز ایکسپلین کرتی ہے وہ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک حدیث ہے کہ افضل العبادت انتظار الفرج، سب سے اچھی عبادت یہ ہے کہ آدمی کشادگی کا انتظار کرے، یعنی بیسٹ ورشپ از دیٹ ون مسٹ ویٹ فار دی بیٹر فیوچر۔ اس میں اور اس طرح کی دوسری حدیثوں میں سے جو بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے انسان کی زندگی کو دو پیریڈ میں بانٹا ہے، پری ڈیتھ پیریڈ اور پوسٹ ڈیتھ پیریڈ۔ تو پری ڈیتھ پیریڈ جو ہے وہ ویٹنگ پیریڈ ہے، اور پوسٹ ڈیتھ پیریڈ جو ہے وہ گیننگ پیریڈ ہے۔ پری ڈیتھ پیریڈ جو ہے وہ ویٹنگ پیریڈ ہے، اور پوسٹ ڈیتھ پیریڈ جو ہے وہ گیننگ پیریڈ ہے۔ تو ویٹنگ پیریڈ میں اگر آپ وہ چاہیں جو بعد کو ملنے والا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے آپ ہوائی جہاز سفر کر رہے ہوں اور چاہیں کہ اس میں آپ کو ایک پارک مل جائے، اس پہ دوڑیں آپ، تو ہوائی جہاز میں آپ کو پارک تو نہیں ملے گا نہیں جس پہ آپ دوڑنے لگیں۔ تو ویٹنگ پیریڈ میں لوگ وہ چیز چاہ رہے ہیں جو گیننگ پیریڈ میں ملتی ہے۔ سارا معاملہ یہ ہے۔ تو ان ادر ورڈس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان اچیویبل کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پریزنٹ ورلڈ میں جو چیز ان اچیویبل ہے اس کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو کیسے ملے گی وہ تو مل نہیں سکتی۔ دیکھیے، اب سے پہلے فلاسفرس نے ایک بات کہی تھی، لیکن اب وہ بات غلط ثابت ہو چکی ہے، کیونکہ یہ پرابلم انسان بہت پہلے سے فیس کر رہا ہے کہ ہیپینس نہیں ملتی۔ تو فلاسفرس یہ کہتے تھے، فلاسفرس اور تھنکرس، کہ انڈیویجول لیول پر اگرچہ ہیپینس نہیں مل رہی ہے، لیکن ہیومینٹی ایٹ لارج کے لیول پر تو مل رہی ہے۔ یعنی ایک فرد جو ہے ہیپینس نہیں پاتا، لیکن پوری ہیومینٹی کے لیول پر آپ دیکھیے کہ ہسٹری جا رہی ترقی کی طرف، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر فرد کو دیکھیں، انڈیویجول کو دیکھیں، تو اس کی تصویر ملتی ہے آپ کو ناول میں۔ دنیا میں جتنے بھی ناول لکھے گئے ہیں وہ سب ٹریجڈی ہیں۔ اگر کوئی کامیڈی ہے تو وہ پاپولر نہیں ہوا، کسی نے کوئی کامیڈی لکھی تو پاپولر نہیں ہوا ایسا ناول۔ جتنے پاپولر ناول ہیں وہ سب کے سب ٹریجڈی ہیں۔ کیوں؟ انسان جو ہے وہ ٹریجڈی ہی کا کیس بنا ہوا ہے، اس کو خوشی نہیں ملی، وہ زندگی میں فیل ہو گیا، وہ زندگی میں جو چاہتا تھا اس کو نہیں ملا۔ تو ایسی حالت میں جو ٹریجڈی ہوتی ہے، جو ٹریجک اسٹوریز ہوتی ہیں، اس سے آدمی اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر پاتا ہے، اس سے اپنے کو ریلیٹ کر لیتا ہے، تو لگتا ہے کہ سچائی ہے، یعنی اپنے ایکسپیرئنس کو وہاں پر ہوتا ہوا دیکھتا ہے۔ تو ٹریجک اسٹوریز آدمی کو لگتا ہے کہ ہاں یہ صحیح بات ہے، تو اپنے کو اس سے ایسوسیٹ کر لیتا ہے، اپنے آپ کو ریلیٹ کر لیتا ہے، اس لیے اس کا مائنڈ ایڈریس ہوتا ہے۔ لیکن جو کامیڈی ہوتی ہے تو کامیڈی سے اپنے کو ایسوسیٹ نہیں کر پاتا۔ کوئی جی رہا وہ غم میں اور آپ سنا رہے ہیں اس کو
خوشی کی کہانیاں، تو اس کا مائنڈ ایڈریس نہیں ہوتا. اسی لیے دنیا میں ٹریجک اسٹوریز خوب مقبول ہوئی ہیں، لیکن کامیڈی کبھی مقبول نہیں ہوئی، کیونکہ لوگ اس کو اپنے آپ سے ریلیٹ نہیں کر پاتے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ فلاسفر جو ہیں پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے انڈیویجول لیول پر اگرچہ انسان ہیپینس نہیں پا رہا ہے، لیکن ہیومینٹی ایٹ لارج کے لیول پر تو مل رہی ہے اس کو خوشی، مجموعی طور پر. اب یہ ایک فالس آرگومنٹ ثابت ہو گیا. اس کی ڈیٹیل دیکھیے، یہ ہے کہ اینشنٹ انسان، بالکل جو پریمیٹو ایج کا جو انسان تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. پریمیٹو ایج کا انسان جو تھا اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. وہ اینیمل کے اسکن کو اپنا کپڑا بناتا تھا. وہ اینیمل کے چمڑے کو کپڑا بنا کر اس کو پہنتا تھا. رہنے کے لیے اس کے پاس کیا تھا؟ ماؤنٹین کے کیو، کھو میں رہتا تھا. وہ ایسے گھر نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں. پانی پینے کے لیے وہ پتھر کا برتن ہوتا تھا اس کے پاس. جوتا پہننے کے لیے ننگے پاؤں چلتا تھا. وہ کھانا پکانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا سوائے شکار کر لیا، گوشت کو کچھ تھوڑا سا بھون بھان کر کھا لیا. یہ تھی پریمیٹو انسان کی زندگی. تو انسان چاہتا تھا کچھ اور ملے، کچھ اور ملے، کچھ اور ملے. تو اس کو اس کی جو نیڈ ہے وہ ملی. نیڈ مطلب آئرن سے سامان بنایا اس نے، گھر اس زمانے کے لحاظ سے گھر بنایا اس نے پریمیٹو اسٹائل پر، اور بہت چیز بنائی اس نے. پہیا بنایا جس سے وہ تھوڑا بہت اس کا سفر چلنے لگا. تو اس طرح سے اس کو کچھ کمفرٹ ملا ابھی بھی، لیکن وہ خوش نہیں تھا کیونکہ بہت سے پرابلم ابھی باقی تھے اس کے. پھر اور انسان نے ترقی کی، ریسرچ ہوئی، ہوتے ہوتے انسان نے اور آئٹم بنائے جس کو ہم کمفرٹ کہتے ہیں. نیڈ سے دوسرا زمانہ آیا جب اس کو کمفرٹ ملنے لگی. تو کچھ دن کمفرٹ میں رہا وہ، پھر اس کے لیے وہ فار گرانٹیڈ لینے لگا. وہ یوز ٹو ہو گیا، اس میں کچھ اس کو خوشی نہیں رہی اور چاہنے لگا. یہاں تک کہ لگژری کا زمانہ آیا، لگژری والے آئٹم اس کو ملے، جیسے فریج ہے اور ایئر کنڈیشنر ہے اور کار ہے، نئے قسم کے فرنشڈ گھر ہیں اور پلانٹ سٹی ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن لگژری کو حاصل کرنے کے بعد پھر انسان کو کیا پیش آیا؟ بورڈم. ساری دنیا میں پھر دوبارہ غم کا دور آ گیا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انسان جو ہے کسی چیز میں ملا، جب تک ملا ہوا نہ ہو تب تک تو وہ سوچتا ہے کہ یہ مل جائے گا تو بڑی جو خوشی ملے گی. لیکن ملنے کے بعد اس کا چارم ختم ہو جاتا ہے. تو لگژری اس وقت تک اس کو اٹریکٹیو لگتی تھی جب تک ملی ہوئی نہیں تھی. مل گئی تو کیا ہوا؟ اس کا اٹریکشن ختم ہو گیا. پھر وہی زمانہ آ گیا کہ خوشی نہیں، بورڈم میں جی رہا ہے انسان، اکتاہٹ میں جی رہا ہے انسان. تو اس وقت کیا ہوا کہ 1970 میں ایک کتاب چھپی جو بہت دنیا میں پاپولر ہوئی، الوین ٹافلر کی کتاب فیوچر شاک. فیوچر شاک میں اس نے بتایا تھا 1970 میں، یعنی اب سے
36 ایئر پہلے، 36 سال پہلے. تو اس میں بتایا تھا کہ اس وقت ہم پہنچے ہیں انڈسٹریل ایج میں. ایک لمبی جرنی کے بعد ہم پہنچے ہیں انڈسٹریل ایج میں. کہ اب ایک نیا زمانہ آ رہا ہے جس کو اس نے کہا کہ سپر انڈسٹریل ایج. ایک نیا زمانہ آ رہا ہے جس کو اس نے کہا کہ سپر انڈسٹریل ایج. یہ 36 سال کے اندر وہ سپر انڈسٹریل ایج آ چکا جو اس نے کہا تھا. اس میں یہ 36 سال سے پہلے انڈسٹریل ایج تھا اس کے کہنے کے مطابق. اب ہم جی رہے ہیں سپر انڈسٹریل ایج میں. لیکن آپ کیا ہوا؟ سپر انڈسٹریل ایج جو آیا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ ایسے نئے پرابلم آ گئے جس کا کوئی سلوشن انسان کے پاس نہیں ہے. جیسے فار ایگزامپل گلوبل وارمنگ کا کوئی سلوشن انسان کے پاس نہیں. سارے یونیورس، ایک نئی یونیورس بنانی پڑے گی آپ کو، تب آپ گلوبل وارمنگ سے بچ سکتے ہیں. تو انسان دوڑ رہا ہے دوسرے پلینٹ کی تلاش میں. بلین ٹریلین ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں لوگ اسپیس میں جا رہے ہیں کہ کوئی اور پلینٹ ایسا مل جائے زمین جیسا جہاں لائف سپورٹ سسٹم ہو. تو آج تک ایسا کوئی پلینٹ نہیں ملا ہے. اب نیا زمانے میں کیا ہوا ہے کہ لائف سپورٹ سسٹم ہی ڈینجر میں پڑ گیا ہے. گلوبل وارمنگ ہے اور سونامی ہے، ارتھکویک ہے، ایڈز ہیں، اور نئے پرابلم ہیں. تو اب کیا ہے؟ اب جو ہے انسان محسوس کر رہا ہے کہ لائف سپورٹ سسٹم ہی ختم. گلیشیئر کی برف پگھل رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ لینڈ جو ہمارا خشکی کا حصہ ہے، لینڈ اس کے بڑے حصے پر سمندر کا پانی پھیل جائے گا. اب کیا کریں گے؟ انسان کے کچھ پاس کوئی اس کا حل نہیں ہے. گلوبل وارمنگ جو ہے اس سے اس وقت ابھی پیپر میں آیا تھا کہ نیو یارک میں اس زمانے میں گرمی ہوا کرتی تھی، وہاں بہت زبردست ٹھنڈک ہے. ایک دم بدل گیا ہے موسم. کہیں گرمی ہے، کہیں ٹھنڈک ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے. یہ سب لائف سپورٹ سسٹم ڈسٹرب ہو رہا ہے. جو لائف سپورٹ سسٹم اس زمین پر تھا، آپ جانتے ہیں کہ پورے یونیورس میں یہی پلینٹ ارتھ تھا جہاں پر لائف سپورٹ سسٹم موجود تھا. لیکن وہ سب ڈسٹرب ہو رہا ہے. اب کچھ بھی انسان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ آگے کیا کرے گا. تو انڈسٹریل ایج کے بعد سپر انڈسٹریل ایج آیا. لیکن وہ آیا تو کیا پتہ چلا کہ لائف سپورٹ سسٹم ہی یہاں پر سب ڈسٹرب ہو گیا ہے. گلوبل وارمنگ میں سارا معاملے کو کچھ سے کچھ کر کے رکھ دیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ نہ تو ہری کی بات ہے، نہ اب وہ بات بھی نہیں رہی کہ انڈیویجول اگر ہیپینس نہیں پا رہا ہے تو ہیومینٹی تو سفر کر رہی ہے ہیپینس کی طرف. کیونکہ یہاں تو اب امپاس آ گیا، اینڈ آ گیا. جو میں نے جیسا کہ میں نے کہا کہ آج کی میں نے یہی ٹاپک رکھا ہے کہ جرنی آف سویلائزیشن ریچز اٹس اینڈ. آگے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کر رہے ہیں ہمیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے جس پہ انسان کو سوچنا چاہیے. بہت بڑی بات ہے. اس میں جو لیسن ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو دنیا، جو ہیپی ورلڈ یا ڈیزائرڈ ورلڈ ہم بنانا چاہتے تھے دنیا میں، وہ اس دنیا بن ہی نہیں سکتی ہے. ان ہیومینٹی دیکھیے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انڈیویجول کے لیے پرابلم تھا کہ وہ بیمار ہو جاتا تھا، ایکسیڈنٹ ہو جاتا تھا، 60-70 سال مر جاتا تھا.
بڑھاپا آ جاتا تھا، موت پر اس پر کوئی کنٹرول نہیں تھا. تو انڈیویجول جو ہے وہ ہیپینس کو پاتا نہیں تھا. اگر کوئی سپوز پا بھی جائے تو 10-20 سال کے بعد مر جاتا تھا، وہ قصہ ختم. تو لوگ سمجھتے تھے کہ چلو بھائی انڈیویجول نہیں پا رہا ہے تو ہیومینٹی تو پا رہی ہے. تو اب پتہ چلا کہ ہیومینٹی بھی نہیں پا رہی ہے، کیونکہ جب لائف سپورٹ سسٹم بھی ڈسٹرب ہو گیا تو آپ کیا کریں گے؟ انرجی کے جو سورسز ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں. اسی کے لیے امریکہ نے اٹیک کیا تھا عراق کے اوپر، اس کا بھی کچھ نتیجہ نہیں نکلا. تو جب پانی جو ہے، پانی کا پولوشن بڑھ رہا ہے، انرجی ختم ہو رہی ہے، گلوبل وارمنگ کا زمانہ آ گیا ہے، نئی نئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. آج کل آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ ریسرچ کس پر ہو رہی ہے؟ ہیلتھ پر ہو رہی ہے. پہلے ریسرچ ہوتی تھی ایسٹرانومی پر اور کیمسٹری پر اور فزکس پر پہلے. اب ہو رہی کس پر؟ پرابلم آف ہیلتھ. انسان کو نئی نئی بیماریاں جیسے ایڈز اور بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک، کینسر. سارے لوگ کینسر میں مر رہے ہیں. تو جو ترقی آئی ہے وہ ترقی نئے ڈیزیز لائی ہے، نئے قسم کے ڈیزیز، نئے قسم کے ہیلتھ پرابلم. تو انڈیویجول کی ہیپینس بھی خطرے میں پڑ گئی، اور ہیومینٹی ایٹ لارج کے بارے میں جو سمجھا گیا تھا وہ بھی اب ختم. کیونکہ جب لائف سپورٹ سسٹم بھی خطرے میں ہے تو کیسے آپ ترقی کریں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ تو اس سے جو ایک حدیث ہے جس میں حدیث میں آیا ہے کہ قیامت سے پہلے سورج زمین کے بہت قریب آ جائے گا. ایک حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جب قیامت قریب آ جائے گی تو سورج جو ہے وہ زمین کے بہت قریب آ جائے گا، یعنی زمین پر گرمی بڑھ جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا ڈسٹینس گھٹ جائے گا. اس سے مراد وہی چیز جس کو ہم آج کہتے ہیں گلوبل وارمنگ. زمین کا جو فاصلہ ہے، زمین اور سورج کے بیچ میں جو ڈسٹینس ہے وہ ہے 9,30,00,000 میل. یعنی سورج ہم سے 9,30,00,000 میل دور ہے. اس ڈسٹینس میں کچھ بھی کمی نہیں ہوئی ہے. اگر کمی ہوتی تو گریجول طریقے پر ہو رہی ہوتی وہ، لیکن جو ڈسٹینس آج سے ہزاروں سال پہلے تھا وہی ڈسٹینس آج بھی باقی ہے، 9,30,00,000 میل. لیکن یہ ہم دیکھتے ہیں گلوبل وارمنگ کا فنامنا آ گیا. اس سے میں سمجھا ہوں کہ حدیث میں جو بات کہی گئی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈسٹینس ختم ہو جائے گا، بلکہ یہ ہوگا کہ وہی جو اس وقت ہو رہا ہے کہ زیادہ گرمی آ جائے گی، زیادہ حرارت آ جائے گی، ٹیمپریچر بڑھ جائے گا. تو گلوبل وارمنگ جو بیسیکلی ہے ایئر پولوشن کی وجہ سے. ایئر پولوشن جو ہے جس چیز کو آپ کہتے ہیں انڈسٹریل ایج یا سپر انڈسٹریل ایج، اس کا ڈائریکٹ فنامنا ہے. تو یہ تو یا تو ایسا کریں کہ اب تک جو تھا یعنی پروگرس کی طرف جا رہی تھی دنیا، اب ریٹروگرس کی طرف شروع کریں آپ. یعنی پروگرس کے بجائے ریٹروگرس اگر شروع کر دیں، یعنی انڈسٹری ختم کر دیں، فیکٹری ختم کر دیں، سارے لگژری اور کمفرٹ کا آئٹم جو بنتے ہیں وہ سب ختم کر دیں، چلے جائیں پریمیٹو ایج میں، تب شاید ایئر پولوشن نہ ہو. تو انسان تو اس کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو کمفرٹ اور لگژری کی ڈائریکٹ پرائس ہے ایئر پولوشن. ایئر پولوشن کا ڈائریکٹ رزلٹ ہے گلوبل وارمنگ. تو آپ کیا کریں گے؟ ابھی تک کوئی ایسی ٹیکنیک دریافت نہیں ہوئی ہے کہ ہماری فیکٹریاں بھی چلیں اور ایئر پولوشن بھی نہ ہو. اس کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے.
اب سے 150 سال پہلے جرمنی میں جب فیکٹری بنی پہلی بار، جو کول پر ہوا کرتی تھی، یہ دھواں نکلتا ہے اس میں، تو انہوں نے دیکھا کہ دھواں اگل رہی ہیں، چمنیاں، فیکٹری کی چمنی دھواں اگل رہی ہے. تو کہا جاتا ہے کہ ایک جرمن نے کہا کہ جب تک ہماری فیکٹری دھواں اگل رہی ہے تب تک ہماری پراسپیرٹی کا کوئی خطرہ نہیں. تو اس وقت دھوئیں کو وہ پرابلم کے روپ میں نہیں دیکھ رہے تھے. 150 سال پہلے یورپ کے لوگ فیکٹری کے دھوئیں کو پرابلم کے روپ میں نہیں دیکھ رہے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ہماری پراسپرٹی کا یہ وہ ہے، سمبل ہے. آج وہ چیز بدل کر ایئر پولوشن بن چکی ہے. ایئر پولوشن، اور ایئر پولوشن کا رزلٹ ہوا ہے گلوبل وارمنگ. اب ساری خوشیاں ختم ہو گئی. ہیپینس جو دیکھ رہے تھے کہ ہم ہیپینس کی طرف جا رہے ہیں، تو ہیپینس نہیں ملی. تو میں کہوں گا کہ اب دو میں سے ایک کا آپشن ہے، یا تو آپ ریٹروگریسو جرنی شروع کریں پیچھے کی طرف، پروگریسو جرنی کو چھوڑ کر کے پیچھے سفر شروع کریں اور چلے جائیں وہاں پر جہاں پر کوئی فیکٹری نہیں ہوتی تھی، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. آدمی لکڑی اور یعنی آئرن ایج اور اسٹون ایج کی طرف چلے جائیں. تو کیا انسان اس لیے تیار ہوگا کوئی اسٹون ایج کی طرف لوٹ جائے؟ وہ میں نے سنا کہ کوئی بھی شخص تیار ہوگا اس کے لیے کہ اسٹون ایج کی طرف واپس چلا جائے. وہ کون ہے جو ساری فیکٹریوں کو بند کر دے، ساری انڈسٹری کو بند کر دے؟ میں نے سوچا کوئی ایسا کر سکتا ہے. تو اسٹون ایج کی طرف ہم جا نہیں سکتے، ریٹروگریسو سفر کر نہیں سکتے. تو کیا ہے پھر؟ کمپلسیولی ہم مجبور ہیں کسی میں جئیں، ایئر پولوشن میں اور گلوبل وارمنگ میں اور نئے نئے پرابلم میں. تو اب جو ہے وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ واٹ از رانگ ود اس، ری اسیس کریں. یہ وقت ری اسیسمنٹ کا ہے، ہماری سوچ کے ری اسیسمنٹ کا وقت ہے، ہماری سوچ کے ری اسیسمنٹ کا وقت ہے. کہ وہ جو ہم نے سمجھ رکھا تھا کہ مٹیریل پروگرس کا مطلب ہے ہیپینس، یہ سوچ بن گئی تھی کہ مٹیریل پروگرس کا رزلٹ کیا ہوگا، ہم کو خوشی ملے گی، ہم کو پیس ملے گا. تو یہ جو سمجھ لیا گیا تھا اس کو ہمیں ری اسیس کرنا ہے، کیونکہ مٹیریل پروگرس بہت ہوئی لیکن ہیپینس نہیں ملی، خوشی نہیں ملی. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ لوگ ہری میں ہیں. ہری میں کہاں؟ یہ تو ایک فالس اسٹیٹمنٹ ہے. ہری کی بات نہیں ہے، یہ تو بالکل سالڈ ریزن ہے کہ آدمی خوشی پا نہیں سکتا. کیونکہ انڈسٹری جو ہے پولوشن لاتی ہے، پولوشن جو ہے گلوبل وارمنگ پیدا کرتا ہے، نئی نئی بیماریاں پیدا کرتا ہے، نئے نئے پرابلم پیدا کرتا ہے. گلیشیئر کی برف پگھل رہی ہے، اس سے بہت بڑے بھیانک مسائل پیدا ہوں گے. ہمیں یعنی ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں یہ چیزیں، نیچر پر ہمیں کنٹرول نہیں ہے، یہ سب نیچر کر رہی ہے. تو مسئلہ یہ ری اسیسمنٹ کا ہے، ری اسیسمنٹ کا مسئلہ ہے. تو وہ بھی ختم ہو گیا، وہ متھ بھی کہ انڈیویجول اگر ترقی نہیں کر رہا ہے تو ہیومینٹی ایٹ لارج تو ترقی کر رہی ہے، اس کا بھی اینڈ آ گیا. کیونکہ ہیومینٹی ترقی کر سکتی تھی جبکہ لائف سپورٹ سسٹم جاری رہے. جب لائف سپورٹ سسٹم ہی نہیں ہے تو ہیومینٹی کیسے ترقی کرے گی؟ تو ڈیڈ اینڈ آ گیا یہ. تو جب ہم اس پر ری اسیس کریں گے تو ہم پائیں گے
کہ مسئلہ وہی ہے کہ ویٹنگ پیریڈ میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو وہ گین کر سکیں جو بعد کو ملنے والا ہے. ہم ویٹنگ پیریڈ میں جی رہے ہیں, ہم گیننگ پیریڈ میں نہیں جی رہے ہیں. اب اس سوچ کو بدلنا ہے, سوچ کو بدلنا ہے. خود مٹیریل سویلائزیشن جو ہے اس میں کچھ بھی آپ کریں لیکن ہیپینس ملنے والی نہیں ہے. البتہ اپنی سوچ کو اگر بدل لیں, آج کے زمانے کو اگر آپ سمجھ لیں کہ یہ ویٹنگ پیریڈ میں ہوں, تو پھر سکون آ جائے گا, کنٹینٹمنٹ آ جائے گا, اور پھر آپ کو خوشی مل جائے گی کہ جو چیز آج میں نہیں پا رہا ہوں وہ میں کل پا سکتا ہوں. بس یہی حل ہے اس معاملے کا کہ ہم ری اسیس کریں, پھر سے سوچیں, ہم اپنی زندگی کی ری پلاننگ کریں, اور اس کے سوا کوئی دوسرا آپشن ہمارے لیے نہیں ہے.